الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج میں آپ کے سامنے دین میں ناحق غلو کرنے سے متعلق یعنی دین میں ناحق زیادتی کرنے سے متعلق چند باتیں کروں گا۔ اسے بہت ہی توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا۔ دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں حق بات سن کر اسے قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، قل، اے نبی کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یعنی وہ لوگ جنہیں اللہ عز و جل نے کتاب عطا فرمائی، بالخصوص یہود و نصارہ، بالعموم تمام اہل کتاب۔ اللہ عز و جل فرما رہا ہے، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، اپنے دین میں زیادتی نہ کرو، غیر الحق، سوائے حق کے۔ یعنی جس طرح دین تمہیں دے دیا گیا ہے، جس طرح شریعت تمہارے تک انبیاء اکرام علیہم السلام کے ذریعے پہنچا دی گئی ہے، اسے اسی طرح رہنے دو، اس میں ناحق غلو نہ کرو، ناحق زیادتی نہ کرو۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا، وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ، اور اس قوم کی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے گمراہ ہے۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق دین میں ناحق غلو کیا، ناحق زیادتی کی، اور وہ ناحق غلو کرنے والے، ناحق زیادتیاں کرنے والے گمراہ ہو گئے۔ اللہ عز و جل فرما رہا ہے، ان کی پیروی نہ کرو، ان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، ان گمراہ ہونے والوں نے کثرت کے ساتھ لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ گمراہ لوگ سیدھے راستے سے بھٹک گئے، بہک گئے، گمراہ ہو گئے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہاں اللہ عز و جل نے اہل کتاب کو مخاطب فرمایا تھا، لیکن قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے ایک مقام پر ہمیں بھی مخاطب فرمایا، ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ عز و جل کا تقوی اختیار کرو، اس کی فرما برداری کرتے رہو، اس کی نافرمانیوں سے بچتے رہو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جو شریعت مطہرہ اللہ عز و جل نے ہمارے لیے متعین فرما دی ہے، ہمیں اس میں رہتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، اس میں رہتے ہوئے زندگی بسر کرنی ہے۔ اس حدود کو جو اللہ عز و جل نے کتاب و سنت کے ذریعے ہمارے لیے متعین فرما دیا ہے، اسے کراس نہیں کرنا۔ اگر ہم اس شریعت مطہرہ سے آگے بڑھے تو پھر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، دین میں ناحق غلو کرنے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، دین میں ناحق زیادتیاں کرنے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ یعنی جو شریعت مطہرہ ہمیں دے دی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا دی گئی ہے، ہم نے اسی میں رہنا ہے۔ جو عقائد ہمارے لیے لازمی ہیں،
وہی عقیدے ہمارے لیے لازمی ہیں، انہی پر ایمان لانا ہمارے لیے لازمی ہے۔ از خود اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق دین میں کوئی نیا عقیدہ شامل نہیں کرنا۔ جو چیز اللہ عز و جل نے ہم پر فرض کی ہے صرف وہی فرض ہے، اس کے علاوہ کسی نئی چیز کو اپنی خواہشات کے مطابق دین میں فرض نہیں کرنا اور نہ ہی سمجھنا۔ جو چیز اللہ عز و جل نے ہم پر واجب کی ہے، لازمی کی ہے، صرف وہی ہم پر واجب ہے، لازم ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور چیز کو اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق دین میں واجب نہیں کرنا، لازمی نہیں کرنا اور نہ ہی سمجھنا۔ جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے، صحابہ اکرام کا طریقہ ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ جس چیز کو اللہ عز و جل نے ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے، اس چیز کو اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق حرام قرار نہیں دینا، اور جو چیز اللہ نے ہم پر حرام قرار دی ہے وہ حرام ہے، اسے اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق حلال قرار نہیں دینا اور نہ ہی سمجھنا۔ اب آخر میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ بیان کرتا ہوں۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تو شروع میں پہلے اللہ عز و جل کی حمد بیان کرتے، ایسی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور پھر آگے فرماتے من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ان اصدق الحدیث کتاب اللہ، بے شک سب سے زیادہ سچی بات، سب سے زیادہ سچا کلام اللہ عز و جل کی کتاب ہے۔ وَأَحْسَنَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے زیادہ اچھا طریقہ، سب سے زیادہ اچھا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں از خود اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق شامل کر لیے جائیں، دین کا حصہ بنا لیے جائیں۔ وہ کام جو دین کا حصہ نہ تھے انہیں دین کا حصہ بنا لیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بدترین کام ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہمیں دین میں غلو سے بچنا ہے، دین میں زیادتیاں کرنے سے بچنا ہے، جس طرح دین ہے اسی طرح رہنے دینا ہے۔ دین میں اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق کوئی نیا کام شامل نہیں کرنا، جو دین کے کام ہیں انہی کو دین کا کام رہنے دینا ہے۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، میرے آقا نے فرمایا تمام بدترین کام جنہیں دین میں شامل کر لیا جائے، وہ کام جو دین کا حصہ نہ تھے انہیں دین کا حصہ بنا لیا جائے، بدعت ہیں۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر ایسے کام گمراہی ہیں، یعنی وہ کام جو دین کا حصہ نہ تھے انہیں دین کا حصہ بنا لیا گیا، ان میں اس طرح غلو کیا گیا، اس طرح زیادتی کی گئی کہ جو کر رہا ہے وہ صحیح، جو نہیں کر رہا وہ غلط۔ میرے آقا نے فرمایا ہر ایسے کام گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں دین میں ناحق غلو کرنے سے بچائے، اللہ عز و جل ہمیں دین میں ناحق زیادتی کرنے سے بچائے، اور جن بزرگوں نے، بابوں نے دین میں اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق غلو کیا، زیادتیاں کی، وہ کام جو دین کا حصہ نہ تھے انہیں دین کا حصہ بنا لیا، اللہ ہمیں ان کی پیروی کرنے سے بھی بچائے، ان کے نقش قدم پر چلنے سے بھی محفوظ رکھے۔